السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نئے آنے والے فرینڈ سے ریکویسٹ ہے کہ وہ میرے چینل انڈین موم کیس مریم کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ ہماری تمام اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں۔ میرا آج کا واقعہ ایک غریب شخص کا ہے۔ ایک شخص بہت ہی غریب تھا۔ اس نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا کہ کیوں نہ کسی رئیس کی غلامی کروں۔ بیوی کی اجازت کے بعد وہ چلا گیا۔ اس کی بیوی ابھی حاملہ تھی، پہلا بچہ بھی نہیں ہوا تھا کہ بھری جوانی میں وہ غلامی کی زندگی جینے کے لیے اس کی بیوی کو چھوڑ کر چلا گیا۔ وہ بہت دور ایک شہر میں ایک رئیس آدمی کی غلامی کرنے لگا۔ ایک لمبا عرصہ گزر گیا۔ 20 سال بعد اب وہ آدمی واپس لوٹنا چاہتا تھا۔ وہ رئیس آدمی بھی بڑا دلدار تھا۔ اس نے کئی بکریاں، اونٹ، گائیں، بھینس اور بہت سا مال دولت دے کر اسے روانہ کیا۔ جنگل سے گزرتے ہوئے راستے میں اسے ایک جھونپڑی ملی۔ اندر ایک بوڑھا آدمی تھا۔ اس نے سوچا رات یہیں گزار لیتا ہوں۔ جب صبح ہوئی تو اس نے بوڑھے آدمی سے کہا کہ کچھ نصیحت کریں۔ بوڑھے نے کہا ایک نصیحت کے 1 اونٹ لوں گا۔ آدمی بولا ٹھیک ہے۔ پہلی نصیحت، جب بھی آسمان پر تاروں کو ایک قطار میں دیکھو تو سمجھ جانا بڑا سیلاب آنے والا ہے۔ اس نے کہا یہ نصیحت میرے کام کی نہیں ہے، کوئی اور نصیحت کریں۔ بوڑھے نے کہا اگلی نصیحت کی بھی وہی قیمت ہوگی، 1 اونٹ۔ آدمی بولا ٹھیک ہے۔ دوسری نصیحت، جب بھی کسی شخص کی آنکھوں میں شیطانی چمک دیکھو تو اس سے بچنا، وہ تمہیں قتل کر دے گا۔ آدمی بولا یہ نصیحت بھی میرے کام کی نہیں، کوئی اور نصیحت کریں۔ بوڑھا بولا نصیحت کی قیمت وہی ہوگی۔ آدمی بولا ٹھیک ہے۔ تیسری نصیحت، رات کو پچھتا کر سو جانا لیکن کبھی کسی انسان کا قتل نہ کرنا۔ آدمی نے سوچا 3 اونٹ ایسے ہی برباد ہو گئے، ایک بھی نصیحت میرے کام کی نہیں ہے۔ وہ اٹھا اور چل دیا۔ سفر لمبا ہونے کی وجہ سے راستے میں پھر ایک گاؤں میں رات گزارنی پڑی۔ جیسے ہی وہ سونے کے لیے لیٹا، اسے آسمان میں تارے ایک ہی قطار میں دکھائی دیے۔ اسے اس بزرگ کی نصیحت یاد آ گئی۔ اس نے پورے گاؤں والوں کو بتایا کہ بڑی مصیبت آنے والی ہے، آؤ اس پہاڑ کے اوپر آج رات گزار لیتے ہیں۔ کسی نے اس کی بات نہ سنی۔ وہ اکیلا ہی پہاڑ کے اوپر چڑھا اور سارے جانوروں کو جمع کر کے ایک چادر بچھا کر سو گیا۔ صبح اٹھا تو دیکھا کہ ہر طرف پانی ہی پانی ہے۔ سیلاب میں گاؤں بھی بہہ چکا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا اور سیلاب ختم ہونے کے بعد پھر گھر واپس لوٹ چل پڑا۔ راستے میں ایک اور گاؤں میں پڑاو ڈالنا ہے۔ رات میں ایک شخص کے یہاں ٹہرتا ہے۔ اس شخص کی آنکھوں میں شیطانی چمک دیکھ کر اسے بزرگ کی نصیحت یاد آ جاتی ہے۔ رات میں اپنے بستر کو اس طرح سے جمع کر کے سجایا کہ جیسے کوئی آدمی سو رہا ہو اور خود گھر کے ایک کونے میں چھپ جاتا ہے۔ رات کے آخری پہر وہ شخص آتا ہے اور اسے سویا ہوا مسافر سمجھ کر بستر پر چاقو مارنے لگتا ہے۔ کسی طرح وہ اپنی جان مال بچا کر بھاگ جاتا ہے۔ آخر کار رات کو وہ اپنے گاؤں پہنچتا ہے۔ اپنے گھر میں جھانک کر دیکھتا ہے تو اپنی بیوی کو کسی جوان مرد کے ساتھ باتیں کرتے دیکھ اس کا خون کھول اٹھتا ہے۔ وہ اسے قتل کرنے کے ارادے سے آگے بڑھتا ہے، لیکن پھر اسی بزرگ کی تیسری نصیحت یاد آ جاتی ہے اور وہ رک جاتا ہے۔ گاؤں کے باہر ہی ایک جگہ چادر ڈال کر سو جاتا ہے۔ صبح ہونے پر وہ گاؤں والوں سے اپنی بیوی اور جوان مرد کے بارے میں پوچھتا ہے۔ پھر گاؤں کے لوگ کہتے ہیں وہاں ایک بے حد غریب شخص رہتا تھا۔ 20 سال پہلے وہ کمانے کے لیے گیا تھا اور وہ اب تک واپس نہیں آیا۔
اس بیچ اس کی بیوی حاملہ تھی. اس نے ایک پیارے سے بچے کو پیدا کیا جو اب جوان مرد بن گیا ہے اور اب اس گھر میں صرف ماں بیٹا ہی رہتے ہیں. اسے فوراً اپنی غلطی کا احساس ہوا. رات میں وہ جسے مارنے جا رہا تھا وہ اس کا اپنا ہی بیٹا تھا. وہ اپنے گھر گیا اور اپنے بیوی بچوں سے ملا اور ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگا. پیارے بھائی بہنوں، سچ ہی کہتے ہیں کہ کوئی بڑا اگر آپ کو نصیحت کرتا ہے تو اسے گرہ مار لینا چاہیے. کل تو باپ نصیحت کرتا ہے تو بیٹا آگے سے اٹھ کر جواب دیتا ہے. ہر نصیحت پر غور کرنا چاہیے اور جو نہیں کرتا ہے وہ بعد میں پھر پچھتاتا ہے. سٹوری کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریے گا. انشاءاللہ جلد ملتے ہیں ایک نئی سٹوری کے ساتھ. جزاک اللہ خیرن کثیرا.